اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام خواب کیا کہتے ہیں کے ساتھ آپ کا میزبان، بلکہ آج ہوسٹ بھی میں ہوں، گیسٹ بھی میں ہوں، تو محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، ابتداً کچھ باتیں خواب اور اس کی تعبیر کے حوالے سے انشاءاللہ عرض کر کے پھر آپ کی کالز کی طرف آتا ہوں۔ خواب میں اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ یہ بڑا عجیب و غریب جو ہے نا، یہ خواب بھی ہے، باتیں بھی ہیں۔ خواب میں کوئی شخص یہ دیکھے کہ اس نے کوئی نون مردہ ہے، یعنی اس کا جاننے والا ہے، اور اس کی قبر کو کھودا ہے اس نے۔ اب بظاہر یہ بڑی عجیب و غریب منظر کشی ہے نا، کسی کی قبر کو کھودنا یہ کیسا ہے؟ لیکن ناظرین، میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ بعض اوقات خواب میں منظر کچھ اور ہوتا ہے، اس کی تعبیر کچھ اور بنتی ہے۔ تو خواب میں کوئی معلوم شخص ہے، نون پرسن ہے، اور اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس کی قبر کو اگر کسی نے خواب میں جا کر کھودا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس صاحب قبر کے نقش قدم پر چلے گا، اس کی اتباع کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، اگر وہ ان نون پرسن ہے، یعنی اس کو وہ نہیں جانتا، اور کسی ایسے ہی خواب میں دیکھا کہ قبر کھود رہا ہے، اس مردے کو نہیں جانتا، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی ایسے کام کے پیچھے پڑے گا کہ جس کام کو وہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ دیکھیں آپ کہ دونوں خواب ایک ہی ہیں، لیکن معلوم اور نامعلوم کا فرق ہے، نون اور ان نون کا فرق ہے، کہ جس کو جانتے ہیں اس کی قبر کو اگر کھودا ہے تو اس کے نقش قدم پر چلنا ہے، اور جس کو نہیں جانتے اس کی قبر کو کھودنا لا حاصل کام کی طرف جانا ہے، کہ ایسا کام کہ جس کی طرف آپ جا رہے ہیں لیکن نتیجہ آپ کے حق میں نہیں ہوگا اور آپ اس کو حاصل نہیں کر پائیں گے۔ اب یہیں پر ایک حکایت ہے بڑی پیاری، ان ابی حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے۔ اس وقت یہ لڑکے تھے، تو خواب میں دیکھا کہ وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضر ہیں، اور مزار اقدس کو انہوں نے کھودا ہے، اور چنانچہ اس کی خبر انہوں نے اپنے استاد کو دی کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ تو ناظرین و سامعین، اب بظاہر بڑا ایک عجیب خواب ہے، ٹھیک ہے نا، ایک رونگٹے کھڑے کر دینے والا خواب ہے کہ آقا علیہ السلام کے مزار اقدس کو انہوں نے خواب میں اس طرح کیا۔ اب اپنے استاد کو جب بتایا تو ان کے استاد جو ہے وہ بڑے خوش ہوئے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت مکتب میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، تو ان کے استاد نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اور اگر یہ خواب جس طرح آپ نے دیکھا ہے، اے فرزند، اگر تیرا خواب سچا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تحقیق کرے گا، تو ریسرچ کرے گا، اور پھر زمانہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو احادیث پر تحقیق کی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ بڑے بڑے محدثین نے آپ کے بارے میں فرمایا، یہ کہا جب ان کا تذکرہ آتا تو یہ بڑے بڑے محدثین فرماتے ہیں کہ ہم تو صرف دوا بیچنے والے ہیں، لیکن دوا کی تحقیق کرنے والا ابو حنیفہ، یعنی ہم تو حدیثیں بیان کرنے والے ہیں، لیکن حدیثوں کو سمجھانے والا وہ اگر کوئی ہے تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے۔ چلتے ہیں ناظرین کالرز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہاں سے؟ میں مریم بات کر رہی ہوں لاہور سے۔ میرے دو خواب ہیں، ایک میری امی کا ہے اور ایک میرے۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ نے کب دیکھا یہ خواب، کس وقت دیکھا؟ میری امی نے خواب دیکھا ہے کچھ دنوں پہلے، انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ کس وقت دیکھا؟ صبح کے ٹائم۔
फजर के टाइम। ठीक है, अब सुनाएं। हाँ जी, मेरी अम्मी ने इस तरह ख्वाब में देखा जिस तरह वो सीढ़ियों पर बैठी हुई है और नीचे ना सीढ़ियों के नीचे कालीन, जमीन पे कालीन बिछा हुआ है और मेरी अम्मी के हाथ में ना मेरे नाने अब्बा का कुरान शरीफ है और हकीकत में भी वो उनका ही था, यानी कि उन्होंने वही मंजर देखा और वो कुरान शरीफ ना बहुत बुजुर्ग कुरान शरीफ है, यानी कि इतने बुजुर्ग के उसके सफात ना अम्मी हाथ लगा रही है ना तो शहीद हो रहे हैं, यानी कि वो इस तरह का उन्होंने मंजर देखा है। और वो हकीकत में भी अम्मी बताती हैं कि अब्बा का था तो उनका ये इसी तरह के कुरान शरीफ थे, बहुत शहीद, फिर उनकी डेथ के बाद ना वो मस्जिद में रखवा दिया था हमने। और एक मैंने ख्वाब देखा है सुबह फजर के टाइम ही देखा था कि जैसे हमारे किचन में ना सब्ज रंग का सांप है कि अजदहा, ये मुझे याद नहीं, लेकिन सब्ज से रंग की ना कोई इस तरह की चीज है और वो बार बार ऊपर आती है हमला करने के लिए, लेकिन फिर नीचे हो जाती है, कुछ ऐसे देखा है। अच्छा, घर में कुछ परेशानियां तो नहीं है? नहीं, बज़ाहिर तो कोई परेशानी नहीं अच्छा, है। ये बताएं कि आपके नाना इंतकाल कर चुके हैं? हाँ जी, नाने अब्बा की डेथ को काफी साल हो गए। अच्छा, ये बताएं कि वालिदा कोई बीमार तो नहीं है? नहीं, अब नहीं, पिछले साल उनको करंट लगा था तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है। ठीक है, ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया, मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, कौन और कहाँ से? मैं मिसेस इमरान कराची से। जी फरमाइए। जी मुफ्ती साहब, मुझे बस सिर्फ 3 ख्वाब पूछने हैं भाई। एक तो सिर्फ पहला 3 ये है। ख्वाब? जी भाई, पहला तो ये जरा है कि मैंने मुख्तसर देखा, कीजिएगा, ठीक है? जी बिल्कुल मुख्तसर बताऊंगी। 3 मैंने देखा, एक बड़ा सा जहाज है उसमें मैं और मेरे शौहर बैठे हैं, कोई हमसे कह रहा है कि ये आप उम्रे पे जा रहे हैं। मैं उससे पूछती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कहा ये उम्रे की सवारियां हैं, ये उम्रे पे जा रहे हैं। दूसरा मैंने ये देखा था मुफ्ती साहब कि मैं एक बहुत बड़ी एक बस पे खड़ी हुई और मैं आसमान की जितनी ऊंची हो गई। कहाँ खड़ी हैं आप? बस, एक बस होती है ना, इससे बस करते हैं ना, बस के ऊपर खड़ी, उसकी छत इतनी ऊंची हो गई तो मैं आसमान के जितने ऊपर हो गए, तो पहाड़ों वो जो बादल है ना इर्द गिर्द, उसकी मैंने ठंडक महसूस करी, मैंने हाथ फैला के ना, और बिल्कुल मतलब आसमान की तरफ ऊपर नहीं जा रही, सामने की तरफ जा रही हूँ और बादल ही बादल है मेरे इर्द गिर्द। तीसरा और आखिरी मैंने देखा था, मेरी बहन ने मेरे लिए देखा था कि मैं एक जहाज पर हूँ, उसमें मेरी 2 बहनें भी हैं, दोनों भूखी हैं, रोटियां मैं पका रही हूँ, मैं कह रही हूँ मैं नहीं दे रही है मेरी रोटियां, वो कहती है दे दो हमें थोड़ा सा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं दे रही है, मैं रोटियां डाल रही हूँ अपने लिए। ये 3 अच्छा, ये बताएं कि जो आपकी बहनें हैं वो अपने घरों की हैं, मैरिड हैं? जी जी, सब अपने अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मतलब फाइनेंशियल एतबार से सही है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। ठीक है। कभी कुछ इस तरह नोक झोंक हो जाती है बाज़ औक़ात? नहीं मुफ्ती साहब, माशाल्लाह। ठीक है, चले, सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से? मोहम्मद बिलाल बात कर रहा हूँ मुल्तान से। ठीक है, फरमाइए। जी, मैंने ख्वाब देखा है कि ख्वाब में ना मैं बोरी उठा रहा हूँ किसी के साथ ना, वो बंदा मुझे याद नहीं है। किस चीज़ की बोरी उठा रहे हैं? अब मुझे लगता है वो सीमेंट की है ना। अच्छा, की है, और वो आता हूँ तो उसके नीचे से बिच्छू निकलते हैं ना। आप क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर का काम करता हूँ इधर मुल्तान मेट्रो बस में ना। कोई परेशानी है? परेशानी अब तो नहीं है, पहले थी। पहले थी, अब नहीं है? जी ठीक है। अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ते हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज माशाल्लाह पढ़ता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? जी मैं कुहास से बात कर रही हूँ, मेरे 2 ख्वाब हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी अनीता। अनीता, जी ठीक है जी, फरमाइए। जी, मैंने पहला ख्वाब ये देखा है कि मैं ऊपर आसमान पे हूँ, लेकिन आसमान के बहुत करीब हूँ ना, तो मैं नीचे इतना साफ शीशे की तरह पानी है तो मुझे आसमान का अक्स नजर आ रहा है उसके बीच में। और नहीं, दूसरा ऊपर ख्वाब आप आसमान से बहुत करीब हैं और आपके पास शीशा है। नहीं, शीशे की तरह पानी है ना नीचे, शीशे की तरह पानी है, ठीक है। जी, उसमें मुझे आसमान का अक्स नजर आ रहा है। ठीक है। और दूसरा ख्वाब ये कि मैं जन्नत बहुत देखती ख्वाब में, मतलब कभी मैं उन पे दरूद शरीफ पढ़ रही होती ना, वो मेरे करीब आते, लेकिन या तो मैं दरूद शरीफ पढ़ के फूंकती वो दूर हो जाती। जिन्नात देखती हैं आप? जी ठीक है। अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ती हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र है करती हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी फरमाएं, कौन कहाँ से? जी हैदराबाद से। मुझसे मेरा सवाल ये है, ख्वाब मेरा ये है जैसे कि मैं बार बार ना अपने आप को कमरा इम्तिहान में देखती हूँ, जैसे पेपर है, सप्ली नहीं मिल रही मुझे, वो सॉरी मार्क्स वो नहीं मिल रही है, क्या बोलते हैं उसको, बहरहाल वो कुछ मिल नहीं रहा, जैसे मैं इम्तिहान नहीं दे पा रही हूँ, या टाइम खत्म हो गया, 1 घंटा वेस्ट हो गया, अब 2 घंटे रह गए, इस तरह से बार बार देखती हूँ। अक्सर दराज से नहीं देख रही हूँ, इसी तरह से बार बार ख्वाब में बारिश को इस तरह से अच्छा, देख रही हूँ आपने कि कुछ आपने ये पढ़ाई कुछ अर्सा पहले छोड़ी है या एक अरसा हो गया है?
एक अरसा हो गया मुझसे, टाइम हो गया पढ़ाई छोड़े हुए। अच्छा ये बताएं कि आप हकीकी ज़िंदगी में कुछ जल्दबाज हैं, फैसला करने में जल्दी करती हैं, ये क्या है, ऐसा जी, मामला जी। कुछ है? ठीक है। जी जी, इस तरह के अच्छा जज्बात। दूसरा ख्वाब बताएं। और दूसरा ख्वाब सर ये कि बारिश को मैं इस तरह से देखती हूँ, जैसे बार बार बारिश कसरत से देखती हूँ, लेकिन बारिश ऐसी होती है कि जैसे महसूस होता है तबाही हो जाएगी। सख्त बारिश होती है, बड़ी तेज, खौफ आता है, शायद पैदा नहीं होता उस बारिश को देख के तबीयत में, ख्वाब में इस तरह की कैफियत होती है। अच्छा अक्सर ये औकात अक्सर कुछ बेशतर देखती हूँ। हकीकत में परेशानियां हैं कुछ? मुझसे इतनी खास नहीं जैसे आम जिंदगी में हर किसी को होती है, बस अच्छा वैसी ये है। बताएं, सोचती बहुत ज़्यादा हैं आप? जी बिल्कुल, ठीक है। सोचती बहुत ज्यादा हूँ। मैं करता हूँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। जी फरमाएं, कौन और कहाँ से? मैं डीजी खान बोल रहा हूँ से। क्या नाम है आपका? नसरुल्लाह खान। नसरुल्लाह खान, जी फरमाइए। और सादे हक के दुआ मंगो से ऐसा उम्रा करो से। ख्वाब में अपने आप को उम्रा करते हुए देखा है। अच्छा उम्रा करने के लिए कभी जा चुके हैं? जी उम्रा करने के लिए कभी जा चुके हैं, उम्रा कर लिया आपने? जजा एक दफा मैं उम्रा कीजिए करता से। अच्छा अच्छा, नमाज वगैरह पढ़ते हैं पाबंदी से? हाँ 5 वक्त नमाज पढ़ता। दुरूद पाक भी पढ़ते हैं? जजा मैं ठीक है। मेरा प्रोग्राम ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी टेलीविजन की आवाज़ को ज़रा बंद कर दीजिएगा। जी जी जरूरत बंद कर। हाँ बताइए कौन और कहाँ से? मैं बकर से बोल रहा हूँ, मोहम्मद मुख्तियार। क्या नाम है? मोहम्मद मुख्तियार। मुख्तियार साहब मेरे प्यारे भाई, ज़रा सा टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर दिया, आवाज़ डबल होके आ रही है मुझे। आवाज़ तो मुझे बंद। हाँ हेलो। चलिए, अब फरमाएं क्या क्या ख्वाब देखा आपने? मेरे भाई ने ख्वाब देखा जी, शादी दी सब चादर जेड़ी है ना। आपके सब भाई चादर ने आपके भाई ने ख्वाब में सब चादर देखी है? सब चादर बिल्कुल उठे आई होंगे, सोकर जाए ना जी। उसके ऊपर आई हुई है? जी जी। अच्छा आपका भाई क्या करता है, क्या काम करता है? वो बीमार है, गुर्दा दर्द कहने से फेफड़ा का मरीज है। अच्छा तो मतलब इलाज वगैरह चल रहा है उसका? इलाज में चल रहा है, मतलब सारे दिन में ठंड से ही लगन लग गई। ठीक है चलिए मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन मसामईन, इंशाल्लाह मैं मज़ीद कॉल्स भी लूँगा, फिर आपके जवाबात भी हैं, आंसर्स भी हैं, ताबीरात भी हैं, लेकिन इससे पहले हमें जाना एक ब्रेक की जानिब, कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन मसामईन, चलते हैं कॉलर्स की जानिब और देखते हैं कि इस वक्त हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से? जी मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। जी मैं मानूर बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी जी फरमाइए। मेरी बड़ी बहन जो है ना, उनका सोने का सामान है पाउच के अंदर, जी वो गुम हो गया है। तो वो गुम होने के बाद नहीं, है ना, आपने ये ख्वाब देखा है? जी जी वो ख्वाब, पहले सामान गुम हो गया तो मेरी अब बहन वो ये ख्वाब- अब वो बताएं, आगे ख्वाब में बताएं। बार-बार वो ख्वाब में बार बार दिख रहा है कि किसी अलमारी में से निकल रहा है, किसी कबर्ड में से निकल रहा है, किसी चीज में से निकल। अच्छा ठीक है मैं इंशाल्लाह अर्ज़ करता हूँ। ठीक है बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी कौन और कहाँ से? मोहम्मद जुबैर बात कर रहा हूँ सर। मोहम्मद जुबैर साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मुल्तान से बात कर रहा हूँ। जी फरमाएं। सर मैंने ख्वाब देखा है कि मैं दायां हाथ हवा में मारता हूँ, फिर बायां मारता हूँ, अल्लाह का नाम लेता हूँ, फिर उड़ता हुआ हवा में जा रहा हूँ। अच्छा जैसे जैसे अल्लाह का नाम लेता हूँ और बुलंदियों पर चला जाता हूँ ठीक है। ना, आसमान की तरफ। मतलब फिर मैं जब सुबह उठा तो मैं हाथ मारने जिस तरह वैसे करना चाहा, लेकिन नहीं उठ पाया, मतलब तो हवा में उड़ रहा वो था। हकीकत में कैसे होगा फिर? अच्छा जी, ये बताएं जी। काम क्या करते हैं आप? सर मेरी जॉब है। जॉब है, माशाल्लाह सही जा रही है? जी बहुत अच्छी जा रही है अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। आप जो हवा में उड़ते हैं तो अपनी मर्जी से उड़ते हैं या कोई ऐसे ही उड़ रहे हैं आप, खुश होते हैं? नहीं, जी जी खुश हो रहा था, मैं अल्लाह का नाम ले रहा था। ठीक है जैसे बस ठीक है बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कहाँ से? खैरपुर से। नहीं मुझे आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। खैरपुर से। खैरपुर से बात कर रही हैं? जी मेरी बहन फरमाएं। मैंने पहला ख्वाब देखा था, मस्जिद में मैं झाड़ू दे रही हूँ। आपने ये ख्वाब किससे देखा? आपने देखा? जी जी मैंने किस वक्त देखा?
صبح کے نماز کے پہلے. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا خواب ہوتا میرے ماموں کا بیٹا ہے. نہیں, آپ نے پہلا خواب کیا دیکھا؟ مسجد میں جھاڑو دے رہی تھی. مسجد میں آپ جھاڑو دے رہی ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا ہے؟ دوسرا خواب میں ماموں کا بیٹا تھا, وہ بہت فوت ہو گیا ہے. وہ میرے ساتھ چارپائی پہ بیٹھا ہے. ماموں ہے؟ نہیں, ماموں کا بیٹا. ماموں کا بیٹا آپ کے ساتھ چارپائی پر بیٹھا ہے؟ جی جی, وہ فوت ہو گیا ہے. تو وہ مطلب کس حال میں, کیسے کپڑے پہنے میں اس نے؟ نہیں, یہ آپ نے غور نہیں کیا؟ خاموش ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ نہیں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح, بہت شکریہ. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ کراچی سے بات کر رہی ہوں مفتی صاحب. جی کیا نام؟ سمیرہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. جی پہلا خواب تو یہ مفتی صاحب, جیسے خواب میں ہمارے گھر میں مرغی تو مرغا نہیں ہے نا, تو خواب میں جیسے مرغی ہمارے کمرے میں ہوتی ہے, اچانک مرغا گلی کے دروازے سے جیسے آتے ہیں اندر مرغی کے پاس نا, تو میں مرغے کو پکڑ لیتی ہوں. تو میری خالہ آئی ہوتی ہے, محلے والے آتے کہتے تمہاری چھت پہ ہمارا کبوتر ہے, وہ 2 لڑکے نا, میں ان سے پردہ ستر کرتی ہوں. اور دوسرا خواب میرا یہ اکثر. اچھا یہ بتائیں, ایک منٹ تھوڑا سا, کہ آپ کے گھر میں حقیقت میں مرغی ہے, مرغا نہیں ہے؟ نہیں, مرغی بھی نہیں, مرغا بھی نہیں. مرغا بھی نہیں, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے؟ نہیں. لیکن آپ نے خواب میں مرغے اور مرغی دونوں کو دیکھا, اور پھر مرغی تو, ہاں جی, مرغی تو کمرے میں دیکھی, مرغا گلی کے دروازے سے آتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر پڑوس والے آتے ہیں کہ ہمارا کبوتر یہاں پر آیا ہے؟ ہاں, پڑوس والے آتے ہیں کہتے ہیں ہمارا یہاں پہ کبوتر ہے. لڑکے نا تو بھائی گھر میں نہیں ہوتا, میں ان سے پردہ کرتی ہوں. میری خالہ آئی ہوتی ہے نا, میں کہتی ہوں اوپر سے بھائی آ جاتا ہے, کہتے ہیں ان کو کیوں کبوتر دے رہے ہو. ٹھیک ہے. دوسرا خواب کیا ہے؟ یہ اکثر خواب میں جیسے سیڑھیاں چڑھتے دیکھتی ہوں, کبھی سیڑھیاں اوپر کی طرف چڑھتے دیکھتی ہوں. اور جہاں پر آپ کو چڑھنا ہوتا ہے تو وہاں پہنچ جاتی ہیں یا نہیں پہنچتی؟ پہنچ جاتی ہوں. ٹھیک, کچھ پریشانی تو نہیں ہے آپ کو؟ پریشانی بہت زیادہ ہے. گھر میں امی کی طبیعت صحیح نہیں رہتی, بھائی جو امی کے ساتھ پوچھتے نہیں ہیں, بس دیدی کے کہنا مارتے. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے, بہت شکریہ. میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں گھر میں اکیلی ہوں. آپ کی آواز کٹ رہی ہے. اچھا یہ بتائیں کہ خواب کس وقت دیکھا آپ نے؟ میں نے رات کو, مجھے خواب آتے ہیں 1 بجے کے بعد. ٹھیک ہے, اب بتائیں. میں نے خواب دیکھا ہے کہ گھر میں اکیلی ہوں اور دروازہ خود بخود بند ہو جاتا ہے کمرے کا. ٹھیک ہے. جب دوبارہ دیکھتی ہوں تو دروازہ کھلا ہوتا ہے اور مجھے وائٹ کلر کی چیزیں نظر آ رہی جیسے ہوائی چیزیں ہوتی ہیں. تو میرا کزن, میرا بھائی آتا ہے, تو میں اب ڈر جاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ یہ ہوائی چیزیں ہیں. تو ایک آدمی آتا ہے ہمارے گھر میں, مجھے اس کا پتہ نہیں کہ وہ کون ہے. وہ مجھے کہتا ہے کہ یہ 3 جن ہیں اور آپ کے پیچھے کسی نے چھوڑے ہوئے ہیں. تو آپ بیمار بھی رہتی ہے اور میں اکثر میرے سر میں درد بھی رہتا ہے. صحیح ہے. تو وہ دم کر رہے ہوتے ہیں, پھر میری امی جان آتی ہیں, اچانک سے میرا خواب ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ ویسے حقیقت میں بیمار ہوتی ہیں؟ ہاں جی, میں حقیقت میں کافی بیمار رہتی ہوں. کبھی مجھے کیا ہو جاتا ہے, کبھی کیا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ناظرین و سامعین, یہاں پر تو ہم نے کالز موقوف کرنی پڑی ہیں ہمیں, کیونکہ ویڈیوز کی طرف جانا. تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون سی ویڈیوز ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. میرا نام حسرین ہے اور میں سانگر سے بات کر رہا ہوں. میرا خواب یہ ہے کہ میں اپنے خواب میں دیکھ رہا ہوں میری مونچھیں بڑھ گئی ہیں, بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں. اوپر سے میں تھوڑی سی مونچھیں کاٹتا ہوں, اس کے بعد دیکھتا ہوں تو پھر بھی بڑی ہوئی ہیں. ایک اور بھی خواب ہے, میں نے 5-6 سال پہلے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں ایک بڑی سی پل پہ جا رہا ہوں اور پل کے آگے دیکھ رہا ہوں کہ ایک بڑی سی روشنی ہے جس کی طرف میں جا رہا ہوں. اور اندر جب اس روشنی کے اندر چلا جاتا ہوں دیکھتا ہوں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جس کے آزو بازو میں لڑکیاں کچھ بیٹھی ہوئی ہیں. اس کی خواب کی تعبیر کیا ہوگی؟ السلام علیکم مفتی صاحب, میرا نام نادیہ ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں, کل رات کو میں نے خواب دیکھا اور خواب کچھ ایسا دیکھا ہے کہ بہنیں ہیں 2, ایک پوت بھی ہے اور ایک بچی بھی پوت بھی ہے. تو اس پر بہن کو نہلایا اور کپڑے اس کو پہنا رہے, وہ کفن اس کو پہنا رہے.
اور بچی کو بھی نہلایا تو اس کو کپڑے پہنائے، اس کو کفن نہیں پہنایا، اس کی قمیض اس کو پہنایا اور شلوار اس کی کٹی ہوئی ہے تو اس کی ماں نے بیچ میں روئی رکھ دی۔ تو میری بہن ایک پشاور میں ہے، دوسری کراچی میں، تو میں خواب میں رو رہی ہوں کہ پتہ نہیں میری بہنیں کہاں پہ ہیں۔ تو میں نے بہنوں کو فون کر کے بلایا، وہ میرے پاس آ گئی، تو میں اتنا رو رہی ہوں کہ کوئی حد نہیں۔ میں کہتی ہوں کہ بس میری جان نکل رہی ہے، دل کی دھڑکن ایسے تیز ہو گئی ہے۔ پھر بعد میں دیکھا کہ میری امی ہے، وہ نا کہہ رہی ہے کہ روٹیاں بنا لو تندور پہ، بہت ساری روٹیاں ہم بنا رہے۔ تو میں امی کو کہتی ہوں کہ بس اب میں نے اور نہیں بنانی، بس اتنے بہت ہے۔ تو امی مجھے ڈانٹ رہی ہے کہ نہیں بنا لو۔ میں نے کہا نہیں بس اتنے بہت ہے، بہت سارے پیڑے پڑے ہوئے ہیں، اور میں نے پھر نہیں بنائے۔ اور بڑا گوشت بھی دیکھا، پتہ نہیں سمجھ نہیں لگ رہی کیا ہے۔ کل ساری رات میں خواب دیکھتی رہی، کچھ یاد ہے کچھ نہیں یاد اس طرح کے۔ آپ پلیز مجھے اس کے بارے میں بتا دیں، مجھے کوئی وظیفہ بھی دے دے، ویسے مجھے خطرہ بھی ہے کسی سے۔ جی میں نے رات کبوتر بہت خواب میں دیکھے ہیں اور آسمان کی طرف اڑ رہے تھے بہت زیادہ، ایک طرف سے دوسری طرف جاتے ہوئے۔ تو پھر میں نے دیکھا ہے کہ ان کو کوئی اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دھاگے باندھے ہوئے ان کے ساتھ بہت زیادہ کبوتر کو۔ تو پھر میری کوشش تھی کہ ان کو میں پکڑوں۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ 3 کبوتر اور آتے ہیں، وہ زمین پر گرتے ہیں، تو ایک کو میں پکڑ لیتی ہوں، اور وہ گندم پڑی ہوئی ہے میرے گھر کے آس پاس، تو وہ گندم کھاتے ہیں۔ وہ گندم بھیگی ہوئی ہے پانی میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ تو اس کے دانے مطلب موٹے موٹے ہو گئے ہیں گندم کے۔ تو یہ میں نے دیکھا، اور کتے بھونکتے ہوئے بہت نظر آتے ہیں روز مجھے خواب میں اکثر، کہ کتا مجھ پہ بھونک رہا ہے، باندھا ہوا ہے رسی سے، میں ڈر جاتی ہوں، یہ چیز بہت نظر آتی ہے۔ جی السلام علیکم، میرا نام محمد اشفاق ہے اور آئرلینڈ سے میں بات کر رہا ہوں۔ ویسے جہلم کا رہنے والا ہوں میں، پاکستان سے۔ میں مسجد جاتا ہوں یا گھر پہ ہوتا ہوں، کبھی میں گھر پہ ہوتا ہوں، کبھی کسی اور جگہ پہ، کبھی مسجد وغیرہ میں ادھر جاتا ہوں۔ میں جا کے وضو بھی کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد نماز نہیں پڑھنے ہوتی۔ نماز میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو نماز میرے سے رہ جاتی ہے۔ کبھی جماعت نہیں ملتی تو میں علیحدہ بھی نہیں پھر پڑھتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ وضو تک میں پہنچ جاتا ہوں، وضو کر لیتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ آگے سے نماز ہے جو وہ نہیں پڑھنے ہوتی مجھ سے۔ چلیں ناظرین، ہم نے جو کالز ہیں وہ بھی مکمل لے لی ہیں، ویڈیوز بھی لے لی ہیں۔ اب انشاءاللہ تعبیرات کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہے بریک کی جانب۔ ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آپ کو انتظار تھا اور اب ہم واپس آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعبیرات کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے مریم بہن نے لاہور سے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ، انہوں نے خواب دیکھا کہ ان کی والدہ سیڑھیوں پر بیٹھی ہیں اور نیچے قالین جو ہے وہ بچھا ہوا ہے، اور ہاتھوں میں قرآن کریم ہے، اور جو کہ ان کے نانا کا ہے لیکن ضعیف ہو چکا ہے۔ اب آپ اس کی تعبیر جو بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے، دیکھیں سیڑھیوں پر بیٹھی ہیں اور نیچے قالین بچھا ہے، یعنی ان کی زندگی میں الحمدللہ آرام ہے، کوئی ایسا مسئلہ یا کوئی ایسی رکاوٹ یا کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن خاص طور پر جو تعبیر بن رہی ہے نا کہ ہاتھوں میں قرآن کریم، وہ بھی نانا کا، اور وہ بھی یعنی ان کے والد محترم کا، اور پھر وہ ضعیف ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نانا کوئی ایسی نیکی حقیقت میں یعنی اپنی زندگی میں کرتے تھے کہ جو انہوں نے ڈسکنٹینیو کر دی ہے، کوئی بھی کسی حوالے سے بھی، یا کوئی انہوں نے اپنے والد مرحوم سے کوئی عہد دیا ہوا تھا کہ یہ نیک کام میں کرتی رہوں گی، اور وہ کسی وجہ سے نہ کر پائی ہوں، تو اس وجہ سے یہ خواب ان کو نظر آیا ہے۔ تو ذرا سا غور کر لیں تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور جو کوئی نیک کام ہے اسے کنٹینیو رکھیں تاکہ ان کے والد مرحوم کو بھی ثواب پہنچتا رہے، انہیں بھی ثواب ملے، انہیں بھی ثواب پہنچتا رہے۔ بلکہ میں تمام اپنے بھائیوں سے، ماں بہنوں سے عرض کروں گا کہ والدین کی اچھے کاموں کو نا ڈسکنٹینیو نہ رکھیں، بلکہ اس کو کنٹینیو رکھیں، ٹھیک ہے نا، اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے، بڑی برکت ملتی ہے۔ اچھا جی، ایک خواب یہ پوچھا انہوں نے کہ انہوں نے دیکھا کہ کچن میں سبز کلر کا جو ہے وہ سانپ ہے، اس کی تعبیر انہوں نے پوچھی۔ دیکھیں سانپ جو ہے نا، یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ حقیقت میں دشمن ہے، بڑا سانپ بڑا دشمن، چھوٹا سانپ چھوٹا دشمن۔ اچھا یہ بھی ہے کہ بعض اوقات چھوٹا سانپ ہوتا ہے لیکن زہریلا بہت زیادہ ہوتا ہے، تو اس کا مطلب
مطلب یہ کہ کوئی دشمن ہے لیکن وہ حاوی ہونا چاہتا ہے اور آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے. اچھا خاص طور پر جو سبز کلر کا سانپ ہے یعنی سفید سانپ دیکھے کوئی یا گرین کلر میں دیکھیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دشمن کوئی اپنوں میں سے ہے, وہ غیروں سے نہیں ہے, وہ کوئی دشمن ہے جو اپنوں میں سے ہے, آپ کی فیملی میں سے کوئی ہے, ہوتے ہیں اس طرح. تو اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. ایک تو نماز کی پابندی کیجئے اور سورہ فلق اور سورہ ناس صبح و شام 3 مرتبہ اول آخر تیبہ درود شریف پڑھ کے دم کر لیا کریں, دم کے بعد پانی پی لیا کریں اور یا حفیظ و یا اللہ کا ورد رکھیں. اس کے بعد مسز عمران نے کراچی سے پوچھا کہ ایک بڑا سا جہاز شپ ہے, بلکہ جہاز ہے, اب ہوائی جہاز ہو یا کچھ بھی, تو کہتے ہیں کہ عمرے پر جا رہی ہیں اور پھر کہتی ہیں کہ بہت بڑی ایک بس ہے. دوسرا خواب دیکھا کہ اتنی اونچائی پر ہے کہ بادلوں کی ٹھنڈک انہیں محسوس ہو رہی ہے. دیکھیں یہ دونوں خوابوں کو ملایا جائے تو بہت اچھا ہے. یا تو یہ کہ زندگی کے سفر میں کوئی ایک بڑی خوشخبری ان کو ملنے والی ہے, یا پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ان کی حاضری مدینہ منورہ کے حوالے سے ان کی حاضری دور نہیں ہے, کسی وقت بھی انشاءاللہ ان کا کام ہو جائے گا. دونوں تعبیرات ظہور پذیر ہو سکتی ہیں, اللہ رب العالمین ان پر کرم فرمائے. پھر کہتی ہیں کہ ان کی بہن نے دیکھا کہ وہ دونوں بھوکی اور ان سے مانگ رہی ہیں اور یہ روٹیاں بنا رہی ہیں. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ نیک خاتون بھی ہیں اور اچھے کام بھی کرتی ہیں. روٹیاں بنانے کے حوالے سے رزق کی طرف اشارہ ہے, اور رزق میں اگر آپ اضافہ چاہتی ہیں, کوئی بھی میرا بھائی مائیں بہنیں کوئی بھی اگر رزق میں اضافہ چاہتے ہیں نا تو آپ اللہ کی راہ میں دینا شروع کریں. کبھی دل چھوٹا نہ کریں, بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی کہ سالن اگر بناؤ نا تو تھوڑا سا اس میں پانی زیادہ ڈال دو تاکہ آس پڑوس والوں کو بھی دے دیا کرو. جتنا ممکن ہو سکے ہم اللہ کی راہ میں دیں, تو اس سے دینے سے کبھی گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین بے شمار اضافہ فرماتا ہے, نیکیاں بھی حصے میں آتی ہیں. تو یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کبھی کسی معاملے میں دل چھوٹا نہ کریں. محمد بلال صاحب نے کہا کہ سیمنٹ کی بوری اٹھاتے ہیں اور نیچے سے بچھو نکلتے ہیں. دیکھیں آپ کی فیلڈ میں جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں کچھ دشمن انوالو ہیں, اور بچھو چونکہ آ کر چھپ کر ایک دم کاٹتا ہے, تو اسی لیے کوئی ایسا دشمن ہے, لیکن اب تک الحمدللہ جو ہے وہ آپ پر حاوی نہیں ہوا. ہماری دعا ہے کہ مستقبل میں بھی آپ پر حاوی نہ ہو. نماز پڑھتے رہیں اور سورہ فلق سورہ ناس جو میں نے ابتداً ایک بہن کو بتایا وہ بھی آپ وظیفہ کریں, اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں, اور جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیا کریں. کوہاڑ سے انیتا بہن نے یہ پوچھا کہ اوپر آسمان سے بہت قریب ہے اور نیچے شیشے کی طرح پانی میں آسمان کا عکس نظر آتا ہے. دوسرا یہ کہ جنات دیکھتی ہیں, درود شریف پڑھتی ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں. اچھا یہ اوپر آسمان میں ہے, بہت قریب ہیں, اور نیچے جو ہے وہ پانی میں صاف شفاف پانی میں عکس نظر آتا ہے. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کا ایمان جو ہے نا وہ پکا ہے, پکا ایمان ہے, اس لیے آپ نے یہ صاف پانی دیکھا, آسمان میں آسمان کا عکس دیکھا. دوسری بات یہ کہ الحمدللہ جو دل ہے نا, یہ دل اس کی تازگی یہ ہے کہ یہ ہمیشہ صاف رہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور کی تجلیات وارد ہوتی رہیں. تو یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ تھوڑا سا روحانیت کی طرف بھی آئیں, یعنی اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات کی طرف تھوڑا اور زیادہ آئیں تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی. جنات کا معاملہ جو ہے یہ صاحب بتایا جا رہا ہے کہ درود پڑھتی ہیں تو وہ دور ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ آپ جتنا دین کی طرف آئیں گے یہ چیزیں دور ہوں گی. سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں اور آیت الکرسی پڑھ کے سوئیں, انشاءاللہ یہ تنگ نہیں کریں گے. حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ امتحان میں سپلی دیتی ہیں, کبھی ٹائم نہیں ہوتا, کبھی سپلی نہیں ہوتی, کبھی کیا نہیں ہوتا, یعنی مختلف, اور کہتی ہیں کہ بہت سخت بارش ہو رہی, چونکہ آپ بہت زیادہ سوچتی ہیں, خیالات کا ہجوم ہے, اور پھر کوئی کام کرتی ہیں تو وہ یعنی یوں سمجھتے کہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرتی ہیں تو نتیجہ آپ کے حق میں نہیں آتا. جب ایسی سچویشن ہے تو پھر یہ خواب نظر آتے ہیں. تھوڑا سا سمجھداری کا مظاہرہ کریں اور کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں. اگر سوچے نہیں مطلب سوچ نہیں سکتی تو کسی اچھے سے جو آپ کی ہمدرد ہوں ان سے مشورہ لے لیا کریں کہ اس میں بڑی بھلائی ہے. باقی اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ڈی جی خان سے نصر اللہ خان صاحب نے کہا کہ خواب میں اپنے آپ کو عمرے پر جاتا ہوا دیکھا. ان کے بھائی نے خواب میں بکر سے محمد مختار صاحب نے کہا کہ ان کے بھائی نے خواب میں
یہ دیکھا کہ سبز چادر ان کے اوپر آئی ہے۔ اچھا، خواب میں اپنے آپ کو عمرے پر جاتے ہوئے دیکھنا، یا پہلے عمرہ کر چکے ہیں یا تو دوبارہ ان کی حاضری ہوگی یا پھر انشاءاللہ کوئی بہت بڑا ان کا رکا ہوا کام ہے وہ انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور ان کے بھائی نے جو خواب میں سبز چادر اپنے اوپر دیکھی ہے، اللہ رب العالمین کرم فرمائے، اپنے بھائی کی طرف سے ذرا صدقہ وغیرہ دے دے، اللہ رب العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حیدرآباد سے بہن نے پوچھا کہ ان کی بڑی بہن نے دیکھا کہ الماری میں سے یعنی ان کا کوئی پاؤچ ہے جو کہ گولڈ کا ہے، تو وہ خواب میں دیکھا کسی الماری میں سے نکل رہا ہے، کبھی کہاں سے نکل رہا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں بات عرض کروں کہ اگر ذہن میں ہر وقت وہ ہے کہ جی میری سونے کی گولڈ کی فلاں چیز کھو گئی ہے، یہ ہے وہ ہے، اگر بہت زیادہ ذہن میں ایسا ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں۔ اگر ایسا نہیں تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے، اگر نارملی ہے معاملہ، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ آپ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی پڑھا کریں، اور یا جامع یا اللہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد محمد زبیر صاحب نے ملتان سے پوچھا کہ دائیں ہاتھ ہوا میں پھر بائیں ہاتھ ہوا میں اڑتے ہیں، یہ آپ اپنی فیلڈ میں تھوڑی سی محنت کریں کہ تو اللہ رب العالمین آپ کو بہت یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت اچھا خواب ہے آپ کے لیے۔ خیرپور سے بہن نے کہا کہ نماز فجر سے پہلے دیکھا مسجد میں جھاڑو دے رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ نیک کام کرنے میں بہت آگے بڑھتی ہیں، یہ بڑا مبارک خواب ہے۔ مسجد میں جھاڑو دینا یوں سمجھ لیں کہ نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث سے پاک ہے کہ جس نے مسجد میں سے ایک مٹھ جو ہے اگر مٹی نکالی تو اسے احد پہاڑ کے برابر صدقہ دینے کا ثواب ملے گا، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یعنی آپ کے دین کے کام میں آگے آنا، صدقات خیرات کرنا یا اللہ کے گھر کے حوالے سے کوئی خدمت کرنا ہے، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے، بڑا اچھا خواب ہے آپ کے لیے۔ اچھا جی، ایک خواب یہ دیکھا کہ مرحوم کزن جو ہے چارپائی پر بیٹھے، ان کو اصالہ ثواب کر دیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ کراچی سے سمیرہ بہن نے کہا کہ خواب میں مرغی اور مرغا اور یہ پورا خواب، اچھا پھر دوسرا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے دیکھتی ہیں اور کہیں پہنچ جاتی ہے، پورا خواب یہ بتا رہا ہے، پہلا خواب کہ آپس میں کچھ چپکلشیں ہیں، اللہ رب العالمین دور فرمائے۔ یا ودود یا اللہ، فجر کی نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھ کر اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ سب پر دم کر لیا کریں یا تصور میں دم کر لیا کریں، اللہ رب العالمین سب کو محبت عطا فرمائے۔ دوسرا یہ کہ تھوڑی سی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنی منزل پر پہنچنا، تھوڑا سا کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ لاہور سے بہن نے پوچھا کہ رات گھر میں اکیلی ہیں، دروازہ روم کا کھل جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے، ہوائی چیزیں نظر آتی ہیں، ایک آدمی آتا ہے وہ کہتا ہے کہ 3 جن کسی نے چھوڑے ہیں۔ چونکہ آپ کے دل میں ڈر خوف بہت زیادہ، آپ نے یہ خواب دیکھا، اگر ڈر خوف نہیں ہے، یہ خواب دیکھا ہے تو پھر کسی سے چیک کروا لیں کہ کیا معاملات ہیں۔ اگر نہیں جا سکتی، نماز کی پابندی کے ساتھ سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، ولا 3 بار درود شریف کے ساتھ اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، اور خاص طور پر اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں، اور یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھیں۔ پھر اس کے بعد آئی ویڈیوز کی طرف، حسنین صاحب کہتے ہیں سانگر سے کہ مونچھیں بڑھ گئی ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی یعنی آپ تھوڑے سے لاپرواہ واقع ہوئے ہیں اور کچھ معاملات ایسے کر رہے ہیں کہ اپنے اوپر بوجھ بڑھا رہے ہیں، تو بوجھ نہ بڑھائیں، اور سر پر جب بوجھ آتا ہے تو پھر اس وقت احساس ہوتا ہے، تو ایسے کام میں ہاتھ نہ ڈالیں کہ آپ کا بوجھ آپ کے اوپر آئے، یعنی آپ کے اوپر کسی کام کا زیادہ بوجھ آ جائے پھر آپ پریشان ہو جائیں۔ پریشانی کی طرف تھوڑا اشارہ ہو سکتا ہے لیکن وہ خود آپ کے کام کی وجہ سے۔ دوسرا کہ ایک بڑے سے پل پر آگے آتے ہیں، روشنی ہوتی ہے، اس کے اندر پھر ایک شخص بیٹھا ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا آپ منتشر خیالات رہتے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ ماشاءاللہ کی عمر میں ہیں تو زیادہ کسی کی طرف ذہن نہ لگائیں، جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، آپ اللہ رسول کی طرف آئیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، اس کے بعد بہن نے کہا کہ یعنی بہن فوت ہو چکی ہیں اور بچی بھی ہے، اور اس کو وہ فوت ہو گئی، اس کو نہلایا بھی، بچی کو نہیں نہلایا۔ پھر دوسرا خواب ان کی والدہ کہتی کہ روٹیاں بنا لو، یہ کہتی کہ اور نہیں بنانا، بڑا گوشت، کچھ پریشانیاں ان کے ساتھ ہیں، اللہ رب العالمین وہ پریشانیاں دور فرمائے۔ جو وظیفہ میں نے بتایا آپ بھی پڑھیں، اس کے ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح شام 33 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ بہت سارے کبوتر بہن کا اوپر جا رہے ہیں، کبوتر پکڑ لیتے ہیں۔ کوئی میری بہن یعنی کسی حوالے سے بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں آپ پر کوئی آنچ آئے، اور دوسرا یہ کہ یہاں پر اشارہ اس بات کی طرف ہو رہا ہے، اگر ایسا نہیں تو پھر ہو سکتا ہے شیطانی خواب بھی ہوتے ہیں بعض اوقات، لیکن اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کی حفاظت
حفاظت کریں کہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ کہ تھوڑا سا اللہ پر انشاءاللہ تکیہ کریں گی تو جو معاملہ آپ چاہ رہی ہیں انشاءاللہ توکل کرنے پر وہ انشاءاللہ ہو جائے گا. آخری خواب ہے اشفاق صاحب کا آئرلینڈ سے کہ جو خواب آپ نے دیکھا ہے نا کہ نماز پڑھنے کے حوالے سے اور نماز نہیں پڑھ پاتے, آپ نیک کام کرنے میں تھوڑا جلدی کیا کریں. آپ تھوڑا سا سوچتے ہیں تو پھر آپ جو مقصود کام ہے اس کام سے دور رہ جاتے ہیں یا وہ کام ہو نہیں پاتا. تو تھوڑا سا جب بھی نیک کام کا خیال آئے اسے فوراً کر گزریے. اور ایک خواب جو آپ نے بتایا تو وہ میں ڈسکس نہیں کر سکتا یہاں پر. اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بعض اوقات کوئی مطلب ایسا بندہ ہو نا کہ شیطانی خیالات والا, اس کے بارے میں تعبیر دوسری بنتی ہے, لیکن اگر کوئی اچھا نمازی پرہیزگار ہو تو اس کی تعبیر یہ بنتی کہ انشاءاللہ آپ انہیں فائدہ پہنچائیں گے, وہ آپ کو انشاءاللہ فائدہ پہنچائیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کی حفاظت فرمائے. ناظرین و سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے اس خواب کا اس پروگرام کا جو وقت ہے وہ اختتام پذیر ہو چکا ہے. اس سے آپ دوپہر 12 بجے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھ سکتے ہیں. اور انشاءاللہ ناظرین پھر اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام خواب کے کہتے ہیں کہ میزبان کے محمد صلی اللہ علیہ کے ساتھ ناظرین آپ اجازت دیجیے, اور ہماری پوری ٹیم کو بھی اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.